نام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یا کہہ لیجئے القاب. نام اور لقب میں تھوڑا سا فرق ہے. بہت سارے لوگ فرق نہیں کرتے. نام اور صفات، نام اور القاب. ہو سکتا ہے ایک شخص کا نام ہو خالد اور اس کو ساتھ میں کہا جاتا ہے مہندس خالد یا دکتور خالد. تو یہ مہندس یا دکتور جو لگایا آپ نے، اس کی صفت ہے یا اس کا لقب ہے؟ اس کے اندر ایک خوبی کے مطابق وہ اس کا نام نہیں ہو جاتا. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفات ہیں، بہت سارے صفات ہیں. النبی، الرسول، المزمل، المدثر، بشیر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، ہے نا، جو ہے المصطفیٰ. اور یاسین اور طٰہٰ نہیں ہے. یاسین اور طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. حروف مقطعات جو قرآن پاک میں الف لام میم جیسے، نون والقلم وما یسطرون، کاف ہا یا عین صاد، تو یہ جیسے حروف مقطعات ہیں، اسی طرح سے یاسین اور طٰہٰ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں. صحیح بات یہی ہے، صحیح بات یہی ہے، اگرچہ کہ بعض لوگ اسے نام مانتے ہیں لیکن وہ صحیح بات نہیں ہے. یاسین اور طٰہٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نہیں. نام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے 5 نام ذکر فرمائے ہیں. ایک حدیث میں اکٹھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 نام ذکر فرمائے ہیں. آپ نے کہا انا محمد، انا احمد، انا العاقب الذی لا نبی بعدہ. آپ عاقب ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور آپ نے کہا الا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمہ یا علی قدمی، کہ میں حاشر ہوں اور میری قدموں کے پیچھے لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، میرے پیچھے لوگ آئیں گے. اور اسی طرح سے آپ کے ناموں میں سے ماحی، انا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، میرا ایک نام ماحی ہے، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا. تو یہ 5 نام ایک حدیث میں اکٹھا آتے ہیں: محمد، احمد، ماحی، عاقب اور حاشر. حاشر یہ اکٹھا نام آئے ہیں. اور اس کے علاوہ القاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ہیں. تو فکس کر دینا اس کو، جیسے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، قرآن مجید جو چھاپتے ہیں تو اس میں جلد کی ابتدائی جو ہے صفحہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کے 99 نام، اور جو انتہائی صفحہ ہوتا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام. یہ طریقہ غلط ہے. یہ طریقہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ آپ اللہ اور رسول کو برابر کر رہے ہیں، اس حساب سے غلط ہے. اور اس حساب سے بھی غلط ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں. اللہ کے 99 نام ایسے ہیں کہ ان کو یاد کر لو، ان کو شمار کر لو، ان کے مطابق اللہ کی عبادت کر لو، جنت ہے. لیکن اللہ کے نام بے شمار ہیں. اللہ کے نام بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ نے ابھی ہم کو بتائے ہی نہیں، اللہ نے علم غیب میں رکھا ہے. اور اتنی ساری جو ہے زبانوں میں اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی آئے، ہر قوم میں آئے. ظاہر بات ہے ساری زبانوں میں اللہ کے نام تھے. اور 99 تو یہ عربی والے نام آپ کے پاس ہیں صرف. ابھی تو ساری زبانوں کے نام اللہ کے باقی ہیں. تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں، بے شمار نام ہیں. اللہ کے ناموں کی گنتی نہیں ہے. تو فکس کر دینا کہ اللہ کے نام صرف 99 ہیں، ایک غلطی. اور دوسری غلطی کہ اللہ کے نبی کا مقابلہ کروانا، اللہ کے برابر کر دینا. جیسے کہ بہت سارے لوگ دروازے پہ ادھر اللہ اور ادھر محمد لکھوا دیتے ہیں دروازے پہ، ایک دم برابری اللہ کی. غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگوٹھی بنوائی تو اس انگوٹھی میں کیا لکھوایا؟ محمد الرسول اللہ. محمد جو آپ کا نام تھا آپ نے سب سے نیچے رکھا. اس کے بعد اللہ کا دیا ہوا مقام رسول کا وہ آپ نے درمیان میں رکھا. اور پھر اللہ کا لفظ الجلالہ، اللہ کا شان والا نام سب سے اوپر رکھا، محمد الرسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا یہ احترام کریں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ رسول برابر کریں. ایک بار ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریر کی، اور تقریر کرتے ہوئے اس شخص نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، یا ومن یعصہما فقد غوا. تقریر میں اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی. اس نے کہا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا تو وہ راہ راست پہ ہوگا. ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا، فقد غوا، تو راہ راستے بھٹک گیا. اللہ کے نبی نے کہا تم نے ومن یعصہما دونوں کو ایک ساتھ کیسے جوڑ دیا؟ ایک کر دیا، ایک ساتھ دونوں کو کر دیا. نہیں، الگ الگ رکھو. ومن یعص اللہ ورسولہ ایسا کہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ضمیر نہیں چاہتے تھے کہ اکٹھا دونوں کے لیے استعمال کیا جائے. ایک بار جو ہے ایک شخص آیا اور اس نے کہا ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. اجعلتنی للہ ندا، تم مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا.
قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو صرف اللہ چاہے. اور بعض روایت میں ہے قل ما شاء اللہ ثم شئت، کہ جو اللہ چاہے اس کے بعد آپ چاہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو یہ تعلیم دیتے تھے، لیکن ہم نے جو ہے آپ کے مقام و مرتبہ کو نہ پہچان کر کے آپ کو اللہ کے برابر کر دیا. اور آپ یہ جانتے ہیں کسی کو اس کے مقام سے اوپر اٹھانا بھی توہین ہے، اور اس کے مقام سے نیچے کرنا بھی توہین ہے. ایک آدمی جو معمولی چپراسی ہے، آپ جا کے اس کو یا مدیر کہو تو یہ اس کی توہین کر رہے ہو کہ اس کی تعریف کر رہے ہو؟ اس کی توہین کر رہے ہو، ظاہر بات ہے، یا مدیر کہہ کر کے. جو چوکی دار ہے اس کو جا کے داروغہ صاحب کہو تو توہین کر رہے ہو کہ اس کی تعریف کر رہے ہو؟ توہین کر رہے ہو. اسی طرح سے آپ اور بہت ساری مثالیں لے لیں کہ جو کم درجے کا ہے اس کو بڑا درجہ کہہ کر کے، ایک آدمی صرف وزیر ہے اس کو وزیر اعظم کہو، توہین کر رہے ہو، اس کا مذاق اڑا رہے ہو. صرف وزیر ہے اور آپ اس کو وزیر اعظم بول رہے ہو. تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں کہ جس کو درجے سے آپ نے اوپر اٹھایا توہین، درجے سے نیچے گھٹایا توہین. جو جس مقام کے لائق ہے اس کو وہ مقام دینا چاہیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہ بنایا جائے، فرشتے نہ بنایا جائے. اور خود بھی یہ تعلیم ہم سب کو بھی دی گئی. اللہ نے ہم کو کیا بنایا؟ انسان. تو ہم نہ شیطان بننے کی کوشش کریں نہ فرشتہ بننے کی، انسان بن کے رہیں، ہے نا. اگر مرد بنایا ہے تو مرد بن کے رہیں، عورت بننے کی کوشش نہ کریں. عورت بنایا ہے تو عورت بن کے رہیں، مرد بننے کی کوشش نہ ہو. تو ہر شخص، ہر ذات، ہر ہستی جس کو جو مقام و مرتبہ دے دیا گیا، جو تخلیق دے دی گئی، جو صورت دے دی گئی، اس کے لیے وہی مناسب ہے اور وہی اس کے لیے جو سب سے درست اور سب سے موزوں ہے.